میں امام کے ذریعے دین کی عزت یا بے ادبی پیدا ہو جاتی ہے۔ غلطیاں صرف قرات کی نہیں ہوتی ہیں، نیت اور خشوع کی بھی ہوتی ہیں۔ محاضرے میں یہ سمجھنا ضروری تھا ہم لوگوں کو کہ نماز کی روح، تربیت، آداب، سنتیں سب کا لحاظ امام پر زیادہ واجب ہوتا ہے، چونکہ وہ سب کا مقتدیٰ ہے۔ ائمہ کے ذریعے سے نماز کی سنتوں کا احیاء ہوتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے نماز ادا کریں تو امت میں سنت زندہ ہوتی ہے، اگر سنت چھوڑ دیں تو امت بدعات پر چلی جاتی ہے۔ اس لیے مختصر طریقے سے آپ حضرات کے سامنے امامت سے متعلق چند باتیں آئی ہیں۔ اس موضوع کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے ایک کتاب ہے مسنون امامت و خطابت آداب اور اصول کے نام سے، 500 صفحات سے زائد پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس میں امامت کی اہمیت، ایک امام کو کرنے کے کام کیا ہیں، نہیں کرنے کے کام کیا ہیں، منصب امامت، منصب قیادت کیسے بن جائے کہ یہاں سے دی جانے والی آواز کو سب قبول کریں، احترام اور عظمت سے لیں، اور پھر شرعی غلطیاں کیا ہوتی ہیں، امام سے نہیں ہونے والی اخلاقی غلطیاں کیا ہوتی ہیں، ان سب سے متعلق بہت بہترین تحریر ہے۔ آپ حضرات کو وہ کتاب خریدنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک امام بننے سے پہلے یا امامت کے دوران اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی امامت کامیاب امامت بن سکتی ہے، مسنون امامت بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کتاب کے مطالعے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، جو پرچہ خود احتسابی آپ حضرات کے ہاتھ دیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا، اس کو بڑی احتسابی اور ذمہ داری کے ساتھ پر فرمائیں، اور وہ پھر ذمہ داروں کے پاس جمع فرمائیں تو آپ کی خدمت کرنے میں ہمیں سہولت رہے گی، آپ کے آراء کا لحاظ رکھتے ہوئے آگے کے پروگراموں کو منظم کرنے میں ہمیں سہولت رہے گی۔ اس کے بعد اگلا جو محاضرہ ہے ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، علماء اکرام کے مالی مسائل اور انویسٹمنٹ کے محفوظ راستے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ مالی لحاظ سے علماء کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل اور اپنے مال کی حفاظت اور امت کا اعتماد کیسے بحال رکھا جائے، اپنی دینی خدمات کے ساتھ ساتھ، اور ہم ذریعہ آمدنی کی اور کیا شکلیں جس سے ہمارا سرمایہ لٹ نہ جائے، ہم کنگال نہ ہو جائیں، ہم پیدل اور بے بس نہ ہو جائیں، اس کے لیے کیا ہمیں طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ اس موضوع پر مظاہر العلوم سیلم ادارے کے بڑی شخصیت، صاحب علم اور سنجیدگی سے، یکسوئی سے اپنی خدمات میں لگے رہنے والے آپ کے والد محترم بھی بڑے عالم تھے اور شعلہ بیاں اور با اثر مقرر تھے۔ پورے تمل ناڈو میں آپ کی خطابت بہت مقبولیت کے ساتھ سنے جاتے تھے۔ آپ کے دادا حضور بھی وہ ادارے کے حاجب رہ چکے ہیں۔ بڑی خدمت، بڑا احترام والد دادا ابا حضور بیٹے کی کیا کرتے تھے، اور بیٹا بڑا ادب اپنے دادا ابا حضور کا کیا کرتا تھا۔ شریف گھرانہ ہے، سنجیدہ اور علمی گھرانہ ہے۔ اس سے مفتی برکت علی صاحب، استاذ مدرسہ مظاہر العلوم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے عنوان کو اپنے مقررہ وقت میں ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، صدق الله العظيم۔ وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء
رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ محترم علماء دین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور دیگر علماء سے مستفید ہونے کا موقع دیا۔ اس طرح کی علمی مجلس وقت کی ضرورت ہے اور علماء کے سامنے اہم مسائل کا دوبارہ اعادہ ہو جائے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو معلوم تو ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان مسئلوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ تو جو مجھے موضوع دیا گیا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کے مالی مسائل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں کہ علماء کا جو طبقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک وہ عام طور سے متوسط طبقے سے اس کا تعلق ہے یا غریب طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں، سنتے ہوئے آتے ہیں کہ صحابہ کی اکثریت ایسی تھی کہ جن کو کفار مکہ ضعفاء کہتے تھے کہ یہ کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور بہت سے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مت دھتکاریے، اس لیے کہ وہی اصل لوگ ہیں، وہی کام کرنے والے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کی تاریخ رہی ہے کہ علماء کا جو طبقہ ہے، اکثریت اس میں سے الا ماشاءاللہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ ان کا تعلق غریب گھرانے سے ہوتا ہے اور اسی طرح درمیانہ گھرانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جب علماء پڑھ کر نکل کر آتے ہیں باہر تو علماء بھی انسان ہیں اور انسان کو جو ہے مال کی ضرورت بھی رہتی ہے، معاش کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ معاش کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے، زندگی کا گزران معاش کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب آتے ہیں تو ان کے سامنے مالی اعتبار سے بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں۔ اور فراغت کے بعد ایک تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اب دینی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، لیکن یہ بھی ایک پریشانی ستاتی ہے کہ اب مال کا کیسا مسئلہ بنے گا، کہ کیسے مال آئے گا اور کس طرح جو ہے ہم اپنے خاندان کو جو ہے آگے بڑھائیں گے، ان کے مسائل حل کریں گے۔ اور یہ فکر کبھی کبھار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی دوسرا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ دارالعلوم میں ہم نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا کہ جو پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ امامت اور اسی طرح یہ تدریس کی ذمہ داری، یہ ان سے کیا حاصل ہونے والا ہے اور ان سے ہمارے مالی مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ کالجوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کالج جاتے ہیں بہرحال اچھی نیت سے کہ وہاں بھی پڑھیں گے اور کچھ دنیا بھی کما لیں گے، لیکن جب جاتے ہیں تو پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور چہرے میں جو داڑھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ لباس بھی ختم ہو جاتا ہے اور بالکل دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مالی مسائل کی وجہ سے علماء کے سامنے ایک بڑی پریشانی کھڑی ہے۔ اور اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو پھر جو ہے اہل و عیال کی ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے، بچوں کا مسئلہ آتا ہے، ان کے پڑھانے کا مسئلہ آتا ہے۔ آج کل حکومت کی طرف سے تو 10ویں پاس ہونا تو ضروری ہو گیا گویا کہ، تو پھر اسکول میں پڑھانا ہے تو اسکول میں بھی اچھے سے اسکول میں پڑھائیں گے تو صحیح سے تعلیم ہوگی، تو اسکول کی فیس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں خدمت کرتے ہیں
وہ جگہ کوئی یقینی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اچانک امام صاحب کو نکال دیے، اچانک مدرسے سے اخراج ہو گیا استاذ کا، تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان پریشانیوں کو ہم نے جھیل لیا لیکن ہماری اولاد نہ جھیلے، لہٰذا اپنی اولاد کو جو اسکولوں میں لگا دیتے ہیں، کالجوں میں لگا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تمل ناڈو میں، یہاں تو پتہ نہیں کیا ماحول ہے، لیکن وہاں جو ہے اکثر جو تمل بولنے والے علماء ہیں وہ اپنی اولاد کو نہیں پڑھا رہے۔ اور ایک بڑے عالم سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ہی جو ہے تھیلا اٹھا کر گھومتے رہے ادھر ادھر، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کہ ہماری اولاد کو ایسا نہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت نہیں ہوتی ہے، اور صرف مادیت پر ذہن اگر چلا جائے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے اس کے پیچھے ایک یہ بھی مسئلہ ہے، مالی مسئلہ۔ تو مالی مسئلہ اگر جو اسے حل نہیں کیا جائے گا تو پھر جو ہے بڑی پریشانیاں ہمارے ساتھ لاحق ہوتی۔ آدمی جو ہے کبھی کبھار مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے مالداروں کا سہارا لینے لگتا ہے، اور مالداروں کا ایک جو ہے گویا کہ وہ ان کا ایک خادم بن جاتا ہے، اور مالداروں کا اتنا رعب اور دبدبہ اس پر آ جاتا ہے کہ وہ دینی خدمت کھل کر نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت یہ جملہ کہہ چکے، فرماتے ہیں کہ کان المال فیما مضی یکرہ، کہ زمانے ماضی میں مال کو لوگ جو ہے برا سمجھتے تھے کہ مال سے آدمی جو دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، دنیا کی خواہشات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن فرماتے فَأَمَّا الْيَوْمِ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، فرماتے آج تو مال جو ہے مسلمان کے لیے ڈھال ہے، خاص کر علماء کے لیے ڈھال ہے۔ جن علماء کے پیچھے ان کے ماں باپ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے مالی مسئلے کو حل کرتے ہیں، وہ تھوڑا اطمینان سے جو ہے خدمت کرتے ہیں، اور جن کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ سسرال کی طرف سے کوئی جو ہے ان کو حصہ ملتا ہے، نہ جو ہے ماں باپ کی طرف سے کوئی ان کو مدد ملتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے الگ تھلگ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک، فرماتے ہیں اگر یہ پیسے نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو یہ بادشاہ اور یہ امیر لوگ ہمیں جو ہے اپنا رومال بنا لیں گے۔ پیسے نہیں ہوتے ہیں تو پھر متولی جو کہتے ہیں اس کے مطابق آدمی کام کرتا ہے۔ متولی صاحب کہتے ہیں سود پر بیان نہ کرے تو آدمی بیان نہیں کرتا ہے۔ متولی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے مسئلے نہ چھیڑیں تو پھر آدمی نہیں کرتا، آدمی جو ہے مداہنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مال نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جو ہے اپنے منصب سے بھی نیچے اتر جاتا ہے، اور جو اس کا منصب ہے، جو عہدہ ہے، جو اسے کہنا چاہیے، اس سے بھی نیچے اتر جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے مالی جو ہے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اسے حل کرنا ہے۔ علماء الحمدللہ ہندوستان کے علماء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کے سامنے جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کو بڑے اطمینان سے وہ حل کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں پچھلے 10 سالوں سے کیسے کیسے حالات آئے، لیکن جم کر مقابلہ کرتے رہے، اور اب جو ہے وہ لوگ جو مقابلہ کرنے والے تھے، جو دشمن لوگ تھے، وہ خود جو ہے سست ہو گئے اور خود ہتھیار ڈال دیے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو لہٰذا علماء کا جو ہے ایک بڑا اہم جو ہے کردار رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں مالی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مالی مسائل حل ہوں گے تو پھر ہم اپنی اولاد کو بھی صحیح سے تعلیم دلا سکتے ہیں۔ اب مدرسوں کا جو سسٹم رہا کہ چندے کا جو طریقہ رہا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ فیس کا نظام آ رہا ہے۔ تو یہ جو حالات بدل رہے ہیں تو ان حالات کے حساب سے بھی ہم جو ہے اپنی اولاد پر اگر جو ہے مالی مسائل کے اعتبار سے ان کے مالی مسائل کو حل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے سارے حالات ٹھیک کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو تجارت ہے، یہ جو زراعت ہے، یہ جو کچھ کام کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم سے شروع ہوا، ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس طرح کا عمل چلتا ہوا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، جیسا کہ سب علماء جانتے ہیں،
اسی طرح مقام جرف ایک علاقے کا نام ہے، آپ نے وہاں زراعت کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزدوری بھی کی۔ تو لہٰذا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کئی باتیں منقول ہیں، اور اسی طرح صحابہ کے سلسلے میں بھی کئی باتیں منقول ہے کہ صحابہ جو ہے یا تو تجارت کرتے تھے یا زراعت سے ان کا تعلق تھا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، حضر میں، سفر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے اسے میں یاد کرتا تھا۔ لیکن صحابہ کی دو جماعتیں تھیں، مہاجر صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے۔ مہاجر صحابہ وہ تو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور انصار صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے۔ تو لہٰذا بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو حضرت عمر یہ کہتے کہ الہانی الصفق بالاسواق، کہ مجھے بازار میں لگنے کی وجہ سے بعض چیزوں سے میں غافل رہ گیا، بعض مسئلوں سے میں غافل رہ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے۔ تو لہٰذا صحابہ جو ہے وہ مستغنی رہتے تھے، اور تجارت سے آدمی جو ہے دوسروں کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ مستغنی ہو جاتا ہے، اور جب مستغنی ہوتا ہے تو وہ کھل کر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا تجارت سے ہم پیچھے ہٹیں گے، جی چرائیں گے، اور جو ہے صرف امامت کو جو ہے اپنا سب کچھ بنا لیں گے، یا درس و تدریس کو اپنا سب کچھ بنا لیں گے، تو پھر جو ہے ہمارے ہاتھ سے حالات نکل جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ ہمارے علماء کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مال جو ہے وہ بالکلیہ طور پر بری چیز ہے۔ اس طرح ہمارے ذہنوں میں اور قرآن میں بھی بعض آیتیں اس طرح آئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کہا گیا کہ فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری جائیدادیں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے کہا گیا۔ اسی طرح کہا گیا حدیث میں کہ دنیا جیفا، کہ دنیا جو ہے مردار ہے، وطالبوہا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے یہ کتے ہیں، اس طرح کہا گیا۔ تو لہٰذا ذہن میں یہ آتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء خود مال کے سلسلے میں اس طرح کی بات کہتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اور پھر آج جو تجارت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تجارت کے سلسلے میں عنوان چھیڑا گیا کہ علماء کو تجارت کیسے کرنا ہے، کیسے تجارت میں لگنا، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تکمیلہ فتح الملہم کے اندر بہترین بات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو آدھی بات سمجھنے کی وجہ سے اس طرح تأثر پیدا ہوا ہے کہ بعض آیتوں کو دیکھ کر، بعض حدیثوں کو دیکھ کر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ مال اچھی چیز نہیں ہے، مال کے قریب نہیں جانا چاہیے، دولت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جائیداد کے سلسلے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آخرت کی ہمیشہ فکر کریں۔ یہ عادی سوچ ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور شریعت نے یہ کہا کہ بھائی مال جو ہے وہ فتنہ اور فساد کا ذریعہ اسی وقت بنے گا جب کہ آدمی مال ہی میں ڈوب جائے اور اسی کو اصل مقصود بنا لے اور اسی کے پیچھے لگ جائے اور دین کو ثانی درجہ دے دے، تو اس صورت میں وہ مال اس کے لیے کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ اگر آدمی مال کو اصل مقصود نہیں بناتا ہے، مال کو ذریعہ زندگی بناتا ہے کہ مال کے ذریعے زندگی کو گزارنا ہے، آگے بڑھانا ہے، اگر مال ہوگا تو صحیح سے زندگی گزرے گی، گھر صحیح سے جو ہے آدمی بنا پائے گا، صحیح طریقے سے زندگی گزار پائے گا، اس طرح اگر آدمی کی سوچ ہوگی تو پھر مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہے، اس کے لیے باعث برکت ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ میں کہا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا کہ جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ یہی ہے، مال ہے۔ اسی طرح اور جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، خیر کہا مال کو اللہ تعالیٰ نے کہ مال جو ہے خیر ہے۔ تو لہٰذا دونوں طرح کی باتیں آئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر علماء جو ہے کہتے ہیں کہ مال کمانا فی نفسی بری بات نہیں ہے،
مال کی فکر کرنا فی نفسی بری بات نہیں ہے، اسی میں لگ جانا، اسی کو حرز جان بنا لینا، اسی کے پیچھے ہمہ وقت پریشان رہنا، یہ جو ہے غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار مکہ کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسے ہیں کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی گھومتے چلتے پھرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تجارت کرنے کا، بازار جانے کا۔ تو اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ اس کی نظر بازار پر رہے۔ امام محمد کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ بازار جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے پاس، معلوم کرتے تھے کہ کس طرح تجارت کرنا ہے اور کس طرح جو ہے تجارت جائز ہوگی، کس طرح تجارت جائز نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں تھیں تو علماء کا دخل سب چیزوں میں تھا اور شریعت جو ہے مکمل نافذ تھی اور جو ہے سب چیزوں سے شریعت کا تعلق تھا، سب شعبجات سے شریعت کا تعلق تھا۔ لیکن جب سے یہ مغربیت جو ہے اس کا عروج ہوا اور اس کا غلبہ ہوا تو انہوں نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کو بازار سے دور کر دیا، معاملات سے دور کر دیا، اور معاملات کی اصطلاحات بھی ایسی بنا دی کہ ہم اس سے ناشنا ہو گئے۔ بالکل معاملات کی اصطلاحات ہمیں معلوم نہیں، صرف ہمیں اتنی اجازت دی گئی کہ آپ مسجد میں عبادت کریں، آپ اپنے مذہب کے حساب سے عمل کریں، لیکن دنیا کا جو نظام ہے، مالی جو نظام ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی جو عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اب ایسا جو ہے ماحول آ گیا ہے کہ جو تاجر حضرات آ کر ہمیں تجارت کے سلسلے میں جو اصطلاحات کہتے ہیں ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور ہم جب ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا تعلق جو ہے معیشت سے بالکل جو ہے دور ہو گیا، معیشت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ علماء جب معیشت میں جائیں گے، تجارت میں جائیں گے، تب جا کر جو ہے بتا سکیں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ بہت سی مرتبہ علماء کے سامنے مسئلہ لا کر نئے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم پھٹ سے بول دیتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، وہ مشتبہ ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں، حالانکہ بہت سی صورتیں اس میں جائز بھی ہوتی ہیں، بہت سی صورتیں ناجائز بھی ہوتی ہیں، لیکن ناعلمی کی وجہ سے یا ان اصطلاحات کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہم فوراً بول دیتے کہ جائز نہیں، ناجائز ہے، ہم روک دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علماء جو ہے ان کا تعلق جو ہے تجارت سے ہو، اور جو ہے تجارت کے جب تک خود عملی طور سے تجارت میں نہیں لگیں گے اس وقت تک تجارت کے مسائل کھل کر ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اب جو ہے تجارت کیسے کرنا ہے، تجارت کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ دنیا میں جب وجود میں آتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے 4 علتیں کار فرما ہوتی ہیں، 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے، ہم لوگ کتابوں میں بھی پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ تو پہلی علت یہ ہے کہ علت سوری، یعنی علت غائی۔ علت غائی کا مطلب تجارت آپ کیوں کر رہے ہیں، پہلے آپ جو ہے کس مقصد کے لیے تجارت کر رہے ہیں اسے پہلے طے کریں، اس کے بعد آپ تجارت شروع کریں۔ اگر مقصد صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے تجارت سے آپ کو ثواب بھی دیں گے، وہ جو ہے دنیا نہیں بلکہ وہ دین بن جائے گی تجارت۔ تو لہٰذا نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے سب سے پہلے کہتے ہیں علت غائی کیا ہے، کہ تجارت کرنے کا مقصد کیا ہے، پہلے یہ طے کریں۔ علماء اگر طے کر کریں گے تو پھر وہ دنیا میں نہیں جائیں گے، ورنہ یہ نازک موڑ ہے کہ اس میں اگر ہم کھلی چھوٹ دے دیں گے اور کہہ دیں گے ٹھیک ہے علماء کریں تجارت، تو اب رہے سہے چند علماء ہی اور اس پر حضرت مولانا مفتی صاحب محنت کر رہے ہیں اور آپ آ رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں، اب سب تجارت میں لگ گئے تو یہ پھر مسجدیں خالی ہو جائیں گی، مدرسے خالی ہو جائیں گے، تو لہٰذا ان مسئلوں کو کون حل کرے گا؟ تو اس لیے پہلا مقصد کیا ہے کہ کیوں تجارت کر رہے ہیں اور کس لیے تجارت کر رہے ہیں، کس حد تک ہمیں تجارت کرنا ہے، یہ جب تک غایت ہمارے سامنے متعین نہیں ہوگی تو اس وقت تک جو ہے ہم تجارت کریں گے تو ہمارا بے معنی تجارت ہو۔ اس لیے پہلے کیا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہم تجارت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے مستغنی ہو کر زندگی گزاریں، بے نیاز ہو کر زندگی گزاریں، اور کسی کے ہم تابع نہ رہیں۔ عالم اگر تابع رہے گا تو وہ حق بات نہیں کہہ سکے گا،
متولی کے تابع ہیں، 30 سال 40 سال سے امام ہیں، لیکن وہاں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ مدرسے میں آپ جو تابع ہیں، آپ کوئی بات کھل کر نہیں بول پاتے ہیں، تو پھر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کی محنتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پہلے مقصد طے کریں کہ تجارت کیوں کر رہے ہیں۔ تجارت کرنا اس لیے ہے تاکہ ہم جو ہے مستغنی ہو کر اور کسی کے محتاج ہوئے بغیر زندگی گزاریں، کسی کے سامنے ہاتھ باندھنے والے نہ بن جائیں، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے والے بنیں۔ تو لہٰذا مقصد کو ہمیں صحیح طریقے سے طے کرنا ہے، ورنہ تو یہ عنوان ایسا ہے کہ بعض علماء بھی یہ کہیں گے کہ جو ہے اب تو تجارت کی بات ہونے لگی علماء کے درمیان، کہ تجارت جو ہے یہ علماء سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں ہے، تجارت جو ہے اس کا تعلق علماء سے ہے، علماء ہر شعبے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں مقصد کو طے کرنا ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ ہی سے مانگنے والے بنیں، کسی اور کے ہم محتاج نہ ہوں۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تجارت جو ہے اس کی دوسری علت کیا ہے کہ علت فاعلی، کہ آدمی جو ہے تجارت کرنے والا کیسا، تجارت کرنے والے کے اندر کیا صفات ہونے ضروری ہیں۔ اگر وہ صفتیں ہوں گی تب جا کر ہم تجارت میں کامیاب ہوں گے، اگر صفات نہیں ہیں تو پھر ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ شروع اسلام میں کیرلا کی طرف جو اسلام پھیلا اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ تجار آیا کرتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہاں اولیاء نہیں آئے تھے، وہاں جو ہے کوئی اور نہیں آئے تھے، صرف تاجر آئے تھے، اور ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تجارت میں ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، نماز پڑھنے میں اتنی آزمائش نہیں ہے، اور جو ہے اور عبادتوں میں اتنی جتنی آزمائش تجارت میں ہے، کہ تجارت میں ہمیشہ اس کے سامنے حلال حرام کا مسئلہ آ کر کھڑا رہتا ہے، ہمیشہ وہ جو ہے اللہ کے سامنے گویا کہ جواب دہ رہتا ہے، اس کے سامنے آخرت کی فکر رہتی ہے کہ جو ہے اگر وہ صحیح تجارت کرنے والا ہوگا تو ہمیشہ وہ رکے گا اور معلوم کرے گا کہ یہ تجارت میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو ہم علماء الحمدللہ سچائی ضروری ہے، تاجر کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق، کہ سچا تاجر مان نبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا سچائی ضروری ہے۔ علماء ہو کر ہم تجارت کریں گے اور جھوٹ بولیں گے تو پھر ہماری تجارت میں برکت ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح امانت داری، دوسری بات امانت داری ضروری ہے، کہ جو ہم جو ہے کسی کی چیز لے کر رکھ رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں اس چیز کو واپس کرنا ہے، خیانت اس میں نہ ہو۔ خیانت کریں گے تو پھر جو ہے ہماری تجارت میں اور ان کی تجارت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تیسری بات فرماتے ہیں تقوی کا ہونا ضروری ہے، تجارت میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، آدمی سود سے ہمیشہ دور رہے اور قمار سے اور بھی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت جو ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، دھوپ پڑ رہی تھی، بہت زیادہ دھوپ ہو رہی تھی، کسی نے کہا کہ حضرت اس عمارت کے سائے میں آ جائیے، تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میں اس عمارت کے سائے میں نہیں آ سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ شخص میرے سے قرض لیا ہے، اور اگر میں اس کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو قرض دے کر قرض کے علاوہ اور نفع اٹھانے والا میں ہو جاؤں گا، اور یہ جو ہے ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ جو ہے سود ہے، اس لیے میں سائے سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے میں تیار نہیں۔ تو لہٰذا صحیح سمجھ ضروری ہے، تقوی اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مقولہ مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے عبادتوں میں اور دوسری چیزوں میں تو دیندار ہیں، لیکن کامل دیندار مجھے کم نظر آتے ہیں۔ کامل دیندار وہی لوگ ہیں جو ہر شعبے میں اللہ کا خوف رکھتے ہوں، لیکن ایسے مسلمان مجھے بہت کم نظر آتے ہیں۔ بہت سے ہمارے علماء ہیں کہ ہمارے جو ہے معاملات میں ہم کمی ہے، کہ ہم جو ہے معاملات صحیح نہیں کرتے ہیں،
وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، بہت سی چیزوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ کامل متقی آدمی مجھے کم نظر آتے ہیں، اس لیے اصل چیز معاملات ہے۔ معاملات اگر صحیح ہوں گے، مدرسے میں ہمارے معاملات ہوتے ایک دوسرے سے، باہر معاملات ہوتے ایک دوسرے سے، تو وہاں اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کامل مسلمان نہیں ہوئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ، اور تقویٰ جو ہے حاصل کیسے ہوتا ہے؟ صحبت سے جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے اور ان سے بار بار مسائل جو ہے اس کا مذاکرہ کریں گے، اپنی تجارت کے بارے میں سنائیں گے، تب جا کر یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں۔ خیرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد تعزیت کے لیے میرے شیخ یعنی حضرت کہتے ہیں میرے شیخ عبدالحی صاحب جو ہے وہ ہمارے گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کے بعد میں نے ایسا کیا کہ ہمارے والد صاحب کے کمرے میں ایک خمیرہ رکھا ہوا تھا۔ خمیرہ جسے جو ہے آج کل کیا کہتے ہیں کہ یہ حلوہ، تو وہ حلوہ جو ہے رکھا ہوا تھا، میرے والد صاحب کھایا کرتے تھے۔ اس حلوے کو لے کر میں حضرت کی خدمت میں گیا اور حضرت کہا کہ حضرت آپ اس میں سے آپ تناول فرما لیں، کھا لیں۔ حضرت نے کہا کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ حضرت ہمارے والد صاحب کھایا کرتے تھے، یہ آپ بھی جو کھا سکتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، تمہارے والد صاحب جب تک زندہ تھے وہ ان کی ملکیت میں تھا، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد اب یہ سارے وارثوں کا حصہ ہو گیا اس میں، لہٰذا ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں کھا سکتا، لہٰذا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فوراً حضرت نے کہا حضرت سارے وارث جو ہے وہ سب بالغ ہیں اور سب یہیں موجود ہیں، اجازت دے رہے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت جو ہے اس حلوے سے کھاتے۔ تو لہٰذا معاملات پر گہری نظر رکھنا، اور یہی اصل تقویٰ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ جو ہے زہد پر کیوں کتاب نہیں لکھتے؟ زہد پر آپ کو کیا لکھنا چاہیے؟ کتاب لکھنا چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ میں نے تو جو کتاب البیوع لکھ دی ہے، اور کتاب البیوع ہی اصل زہد ہے کہ بیوع کے اندر معاملات ہیں، اور معاملات جس کے صحیح ہوں گے وہی زاہد ہے، وہی متقی ہے۔ لہٰذا معاملات میں کمی ہے، عبادت تو خوب کر رہے ہیں، خوب جو ہے سب کچھ کر رہے ہیں، معاملات میں کمی ہے تو وہ جو ہے زاہد نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا حضرت فرماتے ہیں تو اس لیے جو ہے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب تجارت کریں گے تو نرم مزاجی جو ہے ضروری ہے۔ تاجر کے اندر نرم مزاج ہونا چاہیے۔ اسے سختی اگر کریں گے تو پھر وہ دکان نہیں چلے گی، وہ تجارت نہیں چلے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی چھوڑ کر بھی دینا چاہیے، کبھی کبھی کچھ زیادہ بھی دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا جھکتا ہوا تولو، تو لہٰذا جھکتا ہوا تولنا چاہیے، تو اس سے جو ہے لوگ قریب آتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ زیادہ نفع کی امید مت رکھو، بلکہ کم نفع میں بھی اگر مال آ جائے تو بیچ دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تجارت کی، تجارت کے گر کیا ہیں؟ تو اس میں سے آپ نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو ادھار نہیں دیا اور کسی سے میں نے ادھار نہیں لیا، اور اسی طرح میں نے بڑے نفع کی امید میں مال کو نہیں روکا، بلکہ مال میرے پاس آ گیا تو میں نے مال کو بیچ دیا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ نرم مزاج جو ہے ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بیچنے میں، خریدنے میں اور ادا کرنے میں اور تقاضا کرنے میں جو ہے نرم مزاجی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو نرم مزاجی آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تاجر کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوگی تو پھر وہ تاجر نہیں بن سکتا ہے۔ تو ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر رو رہا ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ لیکن فرماتے ایک آدمی گلی میں بیٹھ کر بیچ رہا تھا، لیکن فرماتے یہ بیچ رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ آدمی کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہونی چاہیے، تب وہ تجارت میں جو مشغول نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، تو لہٰذا آدمی کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح تجارت جو ہے، تاجر جو ہے اسے تجارت کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، کہ جو بھی پیشہ اس کا ہو۔ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم مخصوص پیشے کی طرف ہی ہم توجہ کرتے ہیں، باقی سب پیشوں کو غلط سمجھتے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کے لیے مناسب ہو، جو آسان ہو، جو پیشہ آپ اختیار کر سکتے ہو، جو تجارت آپ کر سکتے ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن علماء کے لیے چاہیے کہ جو ہے ایسا گھٹیا پیشہ نہ کریں کہ جس سے جو ہے ان کی اہمیت گھٹ جائے لوگوں کی نظروں میں، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی جو جائز پیشے ہیں، جو ہے جس کو عوام کو زیادہ گھٹیا نہیں سمجھتے ہیں، ان جو ہے پیشوں میں لگ سکتے ہیں، لگنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ تاجر کو جو ہے کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری چیز علت مادی۔ علت مادی کا مطلب تجارت کے لیے آپ کے پاس جو ہے سرمایہ ہونا ضروری ہے۔ سرمایہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تجارت کریں گے تو وہ ناکام تجارت ہے۔ کسی سے قرض لے لیے اور تجارت شروع کر دیے، بعد میں تجارت نہیں چلی، بعد میں وہ قرض کا ہمیں پریشان کرتا رہے گا، ہم پریشان رہیں گے اس کے پیچھے۔ اسی طرح جو ہے بیوی کے زیورات لے کر تجارت شروع کر دیے اور بعد میں جو ہے تجارت نہیں چلی تو پھر گھر کا مسئلہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زائد مال ہے اس سے تجارت کرنا چاہیے۔ علماء استدلال کرتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے زائد مال کو خرچ کیا کریں، یعنی اللہ کے راستے میں بھی زائد مال کو خرچ کیا کریں۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ تجارت میں لگانا بھی ہو تو زائد مال کو جو ہے لگانا چاہیے، جو سرمایہ آپ کے پاس زیادہ ہے، جس کے جانے سے آپ کا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ بعض مرتبہ گھر بیچ کر جو ہے لگا دیتے ہیں، بعض مرتبہ جائیدادیں جو ہے وہ بیچ کر کسی کے بولنے پر، کوئی دوست بول دیا اس کے بولنے پر لگا دیتے ہیں اور پورے جو ہے پورا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، پوری پونجی چلی جاتی ہے، بعد میں آدمی افسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو زائد مال ہے جس کے جانے سے آپ کا زیادہ نقصان نہ ہوتا ہو، ویسے مال سے آپ کو تجارت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تجارت کرنے سے پہلے معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور سے ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی ساتھی سنا دیا کہ اس میں بہت نفع آ رہا ہے، بہت فائدہ آ رہا ہے، فوراً پیسے ڈال دیے، اب کیا ہے کدھر ہے معلوم نہیں، اور اس کے بعد اچانک وہ کمپنی غائب ہو گئی۔ بہت سے کمپنی نام تو نہیں لینا مناسب نہیں، بول دیے کہ مہینہ 5,000 10,000 آئیں گے آپ کو، تو گھر بیچ کر بہت سے لوگ لگا دیے۔ گھر میں کرائے میں پیسے آ رہے تھے اور گھر چل رہا تھا الحمدللہ، لیکن زیادہ کی حریص میں جو ہے گھر بیچ دیے بہت سے لوگ، اور بعد میں اتنا وہ کمپنی غائب ہو گئی کہ اس کا اثر بعض ہمارے قریب کے جو علماء ہیں ان پر دماغ پر بھی اثر پڑ گیا، بعض کی آنکھیں چلی گئی، یعنی 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ بھی چلے گئے۔ ہمارے ایک جو قریب کے جاننے والے استاد تھے، وہ حج کے ارادے سے لگائے بیچارے، بنگلور میں جو کمپنی تھی، ایمیا کمپنی تھی، اس میں لگائے، لیکن جو ہے وہ ڈوب گئی تو پورے پیسے چلے گئے، تو پھر شوگر اور اسی طرح بی پی ساری چیزیں اتنی آ گئی ان کے اندر کہ آنکھوں پر اثر پڑا، پھر یہاں تک کہ مدرسے سے حضرت چلے گئے باہر۔ تو لہٰذا ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جو ہے اپنا پورا سرمایہ لگا دیتے ہیں۔ پورا سرمایہ نہیں لگانا ہے، جو زائد سرمایہ ہے جس کے جانے سے آپ کو کوئی زیادہ نقصان نہ ہوتا ہو، اس سرمایہ کو لگانا ہے، اور جو ہے معلومات کرنا ہے، پہلے بازار کے بارے میں جاننا ہے، خطرات کس میں کم ہیں اسے جاننا ہے کہ کس معاملے میں خطرہ کم ہے، اور فائدہ اگرچہ کہ کم ہو لیکن خطرات جس میں کم ہیں اسی چیز میں جو ہے لگانا ہے۔ خطرات زیادہ ہیں، وہ کمپنی کیسی ہے، کیا رجسٹر ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ بھاگ جائے کمپنی تو ہم کہاں سے لے پائیں گے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہی نہیں۔ جو بونزی اسکیم کہتے ہیں عام طور سے آج کل، کہ آپ جو ہے اور لوگوں کو جو ہے داخل کریں، عام طور سے اماموں کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ کسی کمپنی کو چلانا ہے یا فراڈ کرنا ہے تو محلے کے امام صاحب کو پکڑ لو، امام صاحب کو پکڑو، ان کی ذہن سازی کرو، آپ کے ذریعے اتنے آدمی آئیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا،
آپ کو ہم کیا بنا دیں گے، اس میں جو ہے مینیجر بنا دیں گے، آپ کا درجہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اماموں کو ہی پکڑتے ہیں سب سے پہلے، اور اماموں کے تحت تو لوگ رہتے، امام صاحب کی بات تو مانتے ہیں محلے والے، امام صاحب کر دیتے ہیں شروع میں، بعد میں وہ کمپنی غائب ہو جاتی ہے تو پوری ذمہ داری امام صاحب کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے جب تک ہمیں اس کمپنی کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس میں ہرگز ہمیں پیسہ نہیں لگانا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو تجارت آپ کے سامنے ہے، موجود ہے، وہ تجارت کیجئے، چھوٹی موٹی تجارتیں کیجئے، بڑی بڑی تجارتوں کے چکر میں مت جائیے۔ آپ بازار جائیے، سری لنکا کے ایک مولانا ہمارے یہاں پڑھے، ابھی وہ سری لنکا سے آئے، ناصر ہے ان کا نام، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن صبح سے لے کر جو ہے 3 بجے 2 بجے تک میرا وقت جو ہے بازار کا ہوتا ہے، میں بازار میں جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں۔ شروع میں تو میں 1-2 مہینہ بازار کا چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد کہاں کون سی چیز ملتی ہے، کہاں کیا ضرورت ہے، ساری چیزیں میں نے جان لی، اور صبح میں جا کر وہ چیزیں خریدتا ہوں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بیچ دیتا ہوں، اور 2-3 بجے جو میرا نفع ہے میں لے کر میں جو ہے گھر آ جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اپنے 3 بچوں کو حافظ بنا رہا ہوں، ہر بچے کی فیس 5-5 ہزار روپے ہے، وہ بھی ادا کر رہا ہوں، ایک بچی نسوان میں پڑھ رہی ہے، اس کی فیس بھی ادا کر، اسی تجارت کی برکت سے ادا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بازار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بازار کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم تجارت ہی نہیں کر سکتے ہیں، دھوکے میں آ جائیں گے۔ اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ علماء کو دھوکہ دینا آسان ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ پیسہ جو ہے جمع شدہ پیسہ علماء کے پاس ہوگا۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ علماء محنت کرتے ہیں، تھوڑی بہت جو ہے پیسے جمع کر رکھتے ہیں، پیسہ تو ان کے پاس ہے۔ اور کیا طریقہ ہے کہ بہترین لمبا جبہ پہن کر آتے ہیں، اور پگڑی اگڑی داڑھی اڑی، اور جو ہے یا جو ہے برقع رقع جو ہے آج کل وہ ہیرا وغیرہ جو ہے کمپنی والے، تو وہ سب تو وہ اپنے آپ کو دیندار بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پیسہ لگا دیتے ہیں اور سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ ڈوبنا یہ الگ بات ہے۔ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ علماء کا جو ہے جتنا نقصان ان کمپنیوں میں ہوا اتنا نقصان کسی اور جگہ نہیں ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ امت مسلمہ کا جو ہے جتنا نقصان دوسروں نے نہیں کیا، ان کمپنیوں نے کیا۔ کروڑوں روپے چلے گئے، معلوم بھی نہیں چلا کہاں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ایسی اسکیموں میں جانے سے پہلے معلومات کریں اور علماء سے پوچھیں۔ علماء میں بھی جو ماہر علماء ہیں، جو فعال علماء ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان سے آپ جو ہے مشورہ کریں، بیٹھیں ان کے ساتھ مذاکرہ کریں، تب آپ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو موجودہ دور میں ہمیں پیسے کہاں لگانا ہے، یہ آخری جو ہے بات ہے، موجودہ دور میں ہمیں پیسے کہاں لگانا ہے، کس طرح۔ تو سب سے آسان علماء کے لیے ہے کہ آپ خدمت کرتے ہوئے پیسے جو ہے لگانا چاہتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے آج کل بات چل رہی بہت زیادہ کہ شیئر مارکیٹ، اس میں جو ہے پیسہ لگانا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں تو 4 شرطیں تو علماء کے یہاں مشہور ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ وہ 4 شرطیں اگر کسی کمپنی کے اندر پائی جائیں تو پھر جو ہے اس کمپنی میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے خریدار بن سکتے ہیں ان حصوں کے، اور پھر ان کو بیچ سکتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر 4 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو۔ یہ تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ حرام میں پیسے تو نہیں، علماء تو سب جانتے ہیں کہ حلال کاروبار کر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے جو ہے اکثر اثاثے یا آدھے سے زیادہ اثاثے جو ہے منجمد ہو۔ منجمد کا مطلب وہ موجود ہو، ایسا نہیں کہ وہ کمپنی نقدی ہو، صورتی ہو، اس کے پاس کوئی اثاثہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، برائے نام صرف جو ہے آن لائن میں اس کا نام آ گیا ہو، ایسا نہ ہو، اس کے اثاثے موجود ہوں اور وہ بیچتی ہو اور خریدتی ہو، تو اس طرح وہ کمپنی ہے۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، بعض طرف سے بات آتی ہے کہ شیئر مارکیٹ میں جتنا بھی ہو بہرحال سود کی آمیزش ہوتی ہے حضرت، وہ جو ہے کمپنی والے یا تو بینک سے قرض لیتے ہیں یا جو ہے وہ سود میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو بہرحال سود کی آمیزش ہوتی ہے ہر کمپنی میں، حلال کمپنی بھی ہو تبھی بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے خلاف جو ہے اس کی میٹنگ میں جا کر، جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں آواز اٹھائیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی کمپنی جو حلال کاروبار کرتی ہو لیکن کچھ نہ کچھ سودی جو ہے کاروبار بھی اس میں جو ہے ہو، تو ایسے کمپنی میں آپ جا کر اس کی سالانہ میٹنگ میں کیا ہے آواز اٹھائیں۔ اور تیسری شرط فرماتے ہیں
یعنی چوتھی شرط کہ آپ جو ہے منافع جو لیں گے اس کمپنی سے تو آپ جو ہے وہ منافع جتنے حصے ہیں اس کے حساب سے آپ منافع لیں گے، اور منافع لینے کے بعد آپ اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کریں گے، اس کو کہتے ہیں تطہیر۔ آپ اپنے مال کو جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا صدقہ کریں، معلوم کریں کمپنی کے ڈائریکٹر سے اور اسی طرح ان کے ذمہ داران سے کہ اس میں کتنا حصہ سود کا ملا ہوا ہے۔ وہ پیسے آپ کو جب منافع آئیں گے تو اس میں سے بھی اتنا حصہ آپ کیا کریں، صدقہ کریں۔ 3% 4% علماء کہتے ہیں کہ صدقہ کر دینا چاہیے، اور باقی پیسہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ لگانے کا۔ میوچول فنڈ جو ہے ابھی جمعیت علماء کی طرف سے جو ہے المباحث الفقہیہ میں فیصلہ آیا کہ مروجہ میوچول فنڈ جو ہے اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس میں جو ہے پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں اگر جو ہے کوئی کمیٹی ایسی ہے جس کی نگرانی میں جو ہے کوئی کمپنی ہو، جیسا کہ التاسیس جو ہے ایک کمیٹی ہے بمبئی میں، وہ لوگ شرعی اعتبار سے جو ہے کمپنیوں پر نظر رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کمپنیاں جو ہے حلال کاروبار کرتی ہیں اور ایک کمپنیاں حرام کاروبار کرتی ہیں، تو جو کمپنیاں حلال کرتی ہیں اس میں آپ جو حصہ لگا سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے علماء کے لیے پیسے کمانے کا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جن کمپنیوں میں فکسڈ نفع ہوگا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہی جو جھوٹی کمپنیاں، جیسے جو ہے بنگلورو میں بھی بہت سی آئی کمپنیاں، انجاز ہے اور بہت سی کمپنیاں آئی جہاں متعین نفع ہے کہ آپ 50,000 روپے دیں، ہم جو ہے ہر مہینہ آپ کو 5,000 روپے دیتے جائیں گے۔ تو 5,000 روپے جو نفع متعین کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، گویا کہ وہ جو ہے تجارت نہیں ہے۔ تجارت اسے کہتے ہیں کہ جس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں دونوں جو پہلو ہوں گے اسی کو تجارت کہیں گے۔ جہاں صرف نفع متعین ہے کہ ماہانہ آپ کو 5,000 روپے ملتے جائیں گے، 2,500 روپے ملتے جائیں گے، تو یہ گویا کہ جائز کمپنی نہیں ہے، ناجائز کمپنی ہے۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے آپ کو 5 مہینے دیتے ہیں، 10 مہینہ دیتے ہیں، کبھی کبھار پورا دیتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے بہت سے لوگ جب آتے ہیں تو اس کے بعد وہ کمپنی غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کمپنی 1-2 جگہ، ہزاروں جگہ یہ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں وجود میں آتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے پیسے جمع کر لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ حیدرآباد میں ہوا اور بنگلور میں تو بہت سی کمپنیاں جو وجود میں آئی، اسی طرح ہر علاقے میں بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں وجود میں آتی، ان سے ہمیں دور رہنا ہے اور جو ہے بالکل مسائل معلوم کر اس میں ہمیں جانا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ میں اسلامی مائکرو فائنانس، اس کا نظام ہمیں جو ہے شروع کرنا چاہیے۔ ابھی جو ہے فقہ اسلامی میں بھی یہ جو ہے سوال نامہ آیا ہے کہ مائکرو فائنانس کے متعلق سوال نامہ ہے کہ اس میں چونکہ ہر گلیوں میں، ہر جو ہے علاقے میں آج کل حکومت کی طرف سے سودی نظام کو عام کرنے کے لیے خاص طور سے عورتوں کو جوڑا گیا، اور عورتوں کو جوڑ کر عورتوں کو ہی سود دیا جاتا ہے، سود میں جو ہے قرض دیا جاتا ہے، اور عورتیں جو ہے وہ چونکہ وہ وصول کر لیتی ہیں اپنے ساتھیوں سے، ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، یہاں کیا نام دیتے ہیں اس کو معلوم نہیں، ہمارے یہاں تمل میں کچھ بولتے ہیں ڈاگران، یہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں سیلم میں جہاں میں تراویح پڑھاتا ہوں، وہ 2-3 سال سے میں بولتا رہا تو کارگزاری یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ عورتوں میں اتنا عام ہو گیا، یہاں تک کہ اگر وہ عورت پیسے نہیں دے پاتی ہے تو غیر قوم جو اس کے مرد سے بات کر اس عورت کو لے جاتی ہے، اور وہ مرد بھی بھیج دیتا ہے اپنی بیوی کو۔ تو لہٰذا یہاں تک جو ہے لوگ چلے گئے، تو لہٰذا یہ اس کو عام کر دیا مسلمانوں میں بہت زیادہ۔ اور بعض مرتبہ سننے میں آتا، اللہ حفاظت کرے، کہ علماء بھی بعض جو ہے مالی حالات کی وجہ سے اس میں ملوث ہیں، وہ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، بہت زیادہ اس میں جو ہے ملوث ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ متبادل نظام کو ہمیں لانا ہے۔ متبادل نظام کیا ہے کہ اسلامی مائکرو فائنانس، کہ آپ ایک بیت المال کے نام سے یا اسلامی مائکرو فائنانس کے نام سے آپ ایک جو نظام شروع کیجئے۔ اور میں یہ موضوعات پر جب پڑھتا رہا تو مجھے یہ خیال بار بار آتا رہا کہ یہ کام جو ایک عالم سے 2 عالم سے نہیں ہوگا۔ بھائی علماء کو اپنے اپنے علاقے میں جو اپنی کمیٹی بنانا ہے۔ دیکھو ہر جو ہے شعبے کی یونین بن گئی ہے، آٹو والوں کی ایک یونین ہے، بس والوں کی ایک یونین ہے، وہ اپنے آواز کو اٹھاتے ہیں تنخواہ بڑھانے کے سلسلے میں، ساری چیزوں کے سلسلے میں یونین۔ علماء ہی اتنے کیوں ایسے ہیں؟ جبکہ علماء زیادہ جاننے والے ہیں، سمجھدار زیادہ ہیں، ان کی کیوں جماعت نہیں بنتی ہے؟ کہیں کسی جگہ سے ایک امام صاحب کو نکال رہے ہیں تو علماء کی جماعت جو ہے وہ پوچھنے والی ہونی چاہیے کہ بھائی اس کو کیوں نکال لیں۔ ہمارے یہاں رام نگرم ہے
جو مولانا قاسم کوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بستی ہے، میں وہاں کئی سال رہا، تو وہاں جو ہے یہ ہے کہ پورے بستی کے علماء ایک ساتھ ہیں، کسی امام کو رکھنا ہو تو انہی کے ذمہ رکھتے ہیں، اور کسی کو نکالنا ہو تو سب سے پہلے کمیٹی والے ان کو آ کر سناتے ہیں، ان کی یہ جو ہے خامیاں سناتے ہیں، اگر صحیح خامی ہے تو ٹھیک ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ نکال سکتے ہیں، ورنہ نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا علماء ہی گویا کہ لاچار ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم جڑتے نہیں۔ جڑنے کی نا وجہ یہ ہے کہ تحاسد العلماء پر ایک کتاب جو ہے ایک بڑے عالم نے کہ علم کی وجہ سے آپسی حسد ہمارے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، اس حسد کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی جو ہے صلاحیتوں کو قبول کرنا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کسی کی قرات اچھی ہو، کسی کا بیان اچھا ہو، کسی کی اور صلاحیت ہو، صلاحیتوں کو قبول کرنا۔ ہمارے اکابر جو ہے سب کی صلاحیتوں کو قبول کرتے تھے، اور سب ایک دوسرے کو اپنی کارگزاری سناتے تھے کہ میں جو اس طرح کام کیا ہوں، میرا یہاں اس طرح کام ہو رہا ہے، تو بہت خوش ہوتے تھے۔ تو لہٰذا جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی اس وقت تک اس زمانے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اجتماعیت مجلس علمیہ کی طرف سے ایک بڑی محنت ہے کہ علماء کی بڑی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ تو اسی کے بہانے سے ہمیں جو ہے اور زیادہ اپنے اندر اجتماعیت کو لانا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ہم بیٹھک کریں۔ تو الحمدللہ وہاں سیلم میں جو بیت المال کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ وہاں جو ہے الحمدللہ کہ لوگوں سے ہی جو لیا گیا، جو زکوٰۃ کا پیسہ نہ ہو، صدقے کا پیسہ نہ ہو، اسے جمع کیا گیا۔ اب الحمدللہ ایسا ہے کہ سود کا نظام آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح علماء اگر اپنے یہاں سب سے پہلے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جماعت بنائیں گے، کسی کو کوئی مسئلہ آ گیا جس کو تکافل شرعی بھی کہتے ہیں کہ کچھ پیسے جو ہے سب جمع کر دیے، ماہانہ 100 روپے، ہمارے کسی بھی عالم کو کوئی مسئلہ آ گیا تو ہمارے سب کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کو آپ 10,000 روپے دے دیں، 20,000 روپے دے دیں۔ کوئی آپریشن ہے، کوئی بڑا مسئلہ ان کا آ گیا، کمیٹی اگر اجازت دیتی ہے تو ان کو پیسے دیا جائے۔ تکافل شرعی کے نظام کو ہمیں ایجاد کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ دینے والے بنیں۔ علماء کے مسائل علماء ہی سمجھتے ہیں، عوام سے اگر آپ لڑیں گے تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں یا پورا جو ہے ضلع ہے یا 2 ضلع ہیں تو سب مل کر بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے، اور اس میں جو ہے آپ اسلامی مائکرو فائنانس کو شروع کریں گے۔ کسی کو قرض ہے تو قرض لے لیں، یا جو ہے مضاربت پر کسی کو لینا ہے تو مضاربت پر بھی دے سکتے ہیں، اس سے ہمارے پاس جو مال جمع ہوگا وہ مال بڑھتا رہے گا۔ مشارکت پر دے سکتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں، تو وہ وقت نہیں ہے، تو لہٰذا اس حساب سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح تو یہ طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی جو ہے، سونا جو اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس میں بھی ہم اپنے طریقے سے جو ہے پیسے لگا سکتے ہیں۔ کوئن جو ہے ملتا ہے سونے کا، اس کو آپ لے کر رکھیں گے۔ سونا ہی اصل پیسہ ہے دنیا میں، سونے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اصل تو سونا اور چاندی ہے۔ زکوٰۃ کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ سونا اور چاندی پر۔ تو لہٰذا سونا اگر خریدیں گے، اس کو رکھیں گے، 1-2 سال کے بعد 5 سال کے بعد بیچیں گے تو اس کا جو ہے فائدہ زیادہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہم جو ہے اپنے پیسے کو لگا سکتے ہیں۔ تو جو محفوظ طریقے ہیں ان محفوظ طریقے سے ہم کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے یہاں چند علماء مل کر ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کا کاروبار بھی شروع کیا، زمینوں کو خریدنا بیچنا، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ کنز العلماء کے نام سے ہمارے یہاں علماء جو ہے اس طرح کی ایک صورت شروع کیے ہیں کہ ہر ماہانہ جو 5-5 ہزار روپے جمع کرو، اور جو ہے ہم 1 سال کے بعد کیا کریں گے، ایک زمین خریدیں گے، اور زمین خرید کر اسے 2 سال 3 سال پر بیچ دیں گے، اور جو اس کا نفع آئے گا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور رجسٹر کا خرچ بھی نہ ہو، اس لیے کوئی معتبر آدمی سے لیتے ہیں، لکھا پڑھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے رجسٹر کیے بغیر ہی ان کو پھر بیچ دیتے ہیں، کسی دوسرے ساتھی کو بیچ دیتے ہیں، بیچ کر جو ہے پھر اس کا جو نفع آتا ہے علماء آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اجتماعیت ضروری ہے، ایک ساتھ رہیں گے، بیٹھک کریں گے، اس سلسلے میں فکر کریں گے تو یہ سب مسئلے حل ہوں گے۔ اسی طرح آخری بات میں کہہ کر ختم کرتا ہوں، اسلامک اسکول جو ہے نا، یہ بھی انویسٹمنٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ اسلامک اسکول جو ہے وقت کی ضرورت ہے کہ ہر محلے میں چھوٹے چھوٹے اسکول کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کا جو ہے ماحول ایسا ہے کہ بچے جو ہے ان کو پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے تو پتہ نہیں ہے، سنیں، اور ان کے والد کا نام کیا ہے پتہ نہیں۔ اسلام سے جو تعلق کٹتا جا رہا ہے، سوریہ نمسکار کے بہانے سے ان کو جو ہے یوگا کے بہانے سے سوریہ نمسکار سکھاتے ہیں، اور کیا کیا طریقے سکھاتے ہیں اسکول میں اللہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علماء جو ہے اسکولوں کی بھی ذمہ داری لیں، اور اسکول میں جو ہے ایک تو ایک دینی فائدہ بھی ہو جائے گا بچوں کا، اور علماء کا مالی فائدہ بھی ہو جائے گا۔
ایک عالم نے کہا کہ بھائی اگر آپ مال کے ارادے سے بھی شروع کریں تو آپ کو ضرور جو ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا اور مال بھی مل جائے گا۔ حج کے سلسلے میں آتا ہے کہ آدمی حج کرنے کے ارادے سے جائے اور کچھ تجارت بھی کر لے تو اس کی اجازت ہے، آدمی حج کا بھی سفر کر لے اور تجارت بھی کر لے۔ تو لہٰذا جو اس طرح جو ہے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے مال محفوظ بھی رہے گا اور صحیح طریقے سے جو ہے ہماری تجارت بھی ہوگی۔ تو اور بھی جو مسئلے ہیں ہمارے علماء دین ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے آپ رجوع کریں اور ان سے پوچھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ سبھی حضرات کو اور اسی طرح ذمہ داران کو۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔